پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی ایسی نعمت ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے اور جو ہر ایک کو ملنی چاہیے۔ زندگی گزارنے میں پانی کو بہت بڑا عمل دخل ہے۔ پانی بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ میں اللہ رب العزت سے آپ کی سلامتی کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، تمام پریشانیوں کی دوری کے لیے، تمام آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، زمین و آسمان کی تمام ناگہانی بلاؤں سے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے آپ کے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے مستقل دعا کرتا ہوں، اور اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں آپ تمام ہی حضرات کو میں یاد رکھتا ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم یہ کمنٹ لے رہے ہیں حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جماعت کی نماز میں پہلی صف میں نابالغ بچہ کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں، مثلاً 10-11 سال تک کا بچہ۔ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ نماز میں صفوں کی ترتیب کا عام حکم یہ ہے کہ بچوں کی صف مردوں کی صفوں کے پیچھے ہو، البتہ اگر بچے زیادہ نہ ہوں بلکہ تھوڑے سے بچے ہوں اور ان کی صف پیچھے بنانے کی صورت میں خطرہ یہ ہو کہ وہ آپس میں شرارت کریں گے، شور شرابہ کریں گے، جیسا کہ آج کل بچوں کی تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ شکایت بالکل عام ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، اس طرح کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے ان کو مردوں کے درمیان کھڑا کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ مناسب قرار دیا ہے، تاکہ بچوں کی جماعت کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہے اور مردوں کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو، مردوں کی نماز میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ بچوں کو صف کے درمیان میں کھڑا کرنے کی یہ گنجائش ہر صف میں دی ہے، لیکن ہاں پہلی صف میں خاص طور سے امام کے پیچھے کھڑا کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے نابالغ اور چھوٹے بچے پہلی صف چھوڑ کر دوسری جو صفیں ہیں، پہلی صف کے علاوہ باقی جو صفیں ہیں ان صفوں میں کھڑے ہونے چاہیے۔ پھر جب مردوں کی صفوں میں کھڑے ہوں تو ان بچوں کو پیچھے کر کے مردوں کا خود وہاں پر کھڑا ہونا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل عام طور سے مسجدوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور خود وہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے مسجد میں آنے سے رکاوٹ کا باعث اور ذریعہ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے وہ بچے مسجد میں آنے سے بھی رک جائیں گے۔ اس لیے اس حرکت سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی چھوٹا بچہ پہلی صف میں امام کے بالکل قریب کھڑا ہو تو اس کا ایسی جگہ کھڑا ہونا ہی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس کو ہٹا کر کنارے میں یا دوسری صف میں کھڑا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر کنارے میں کھڑا ہو تو پھر اس کو ہٹانا نہیں چاہیے، اس کو ہٹانا مناسب نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو حکم میں نے بتلایا یہ ان بچوں کے بارے میں ہے جن کو نماز کی تربیت کا حکم ہے، اور اگر بچے اس سے زیادہ چھوٹے ہوں، 7 سال سے چھوٹے بچے ہوں، تو ایسے بچوں کو مسجدوں میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ ان کو مسجد میں لانا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ بچے مسجد کے آداب سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، مسجد کے آداب کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ مسجدوں کے اندر وہ بچے اپنی لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اپنے بچپنے کی وجہ سے وہ مسجدوں کے اندر بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر ایسے کام کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔
یہ مسجد ہے، یہ بچوں کے کھلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ بچوں کو یہاں پر لایا جائے، بہلایا جائے، پھسلایا جائے۔ جب اتنے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لایا جائے گا تو آپ کیا نماز پڑھیں گے؟ آپ کا ذہن تو اس بچے پر ہی رہے گا کہ یہ بچہ غائب نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، کہیں چلا نہ جائے، کچھ الٹا سیدھے کام نہ کر لے۔ تو آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں یا بچے کھلانے کے لیے آ رہی ہیں؟ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اس لیے ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ مد ظلہ العالیہ، آپ خیریت سے ہوں گے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ پانی فلٹر کر کے بیچنا کیسا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بیچ نہیں سکتے، کیا کریں؟ ویسے تو پانی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اللہ پاک نے سب کے لیے مباح اور جائز قرار دی ہیں۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی ایسی نعمت ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے اور جو ہر ایک کو ملنی چاہیے۔ زندگی گزارنے میں پانی کو بہت بڑا عمل دخل ہے، پانی بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ پانی کو خریدنا یا پانی کو بیچنا شرعاً یہ بالکل منع ہے، لیکن اگر کوئی شخص پانی کو کسی برتن میں یا مشکیزے میں یا ٹینک میں یا کین وغیرہ میں محفوظ کر لے تو پھر وہ پانی اس کی ملکیت قرار پاتا ہے، پھر وہ شخص اس پانی کا مالک بن گیا، اب وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے مفت دے، فری میں دے، یا اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے یا کسی بھی مال کے عوض اور بدلے میں وہ پانی دے، اب اس کی مرضی ہے۔ اس صورت میں شرعی اعتبار سے اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے جب کسی شخص نے اس کو کسی برتن میں یا مشکیزے میں یا ٹینک میں یا کین میں یا کسی بھی بوتل وغیرہ میں یا کسی بھی چیز میں محفوظ کر لیا ہے، تو اب وہ اس کا مالک بن گیا، اور مالک بننے کے بعد اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کا کچھ بھی کرے، وہ کسی کو پیسوں میں دے یا فری میں دے یا کسی مال کے عوض دے یا کسی روپیہ پیسے کے بدلے میں دے، کسی بھی چیز کے بدلے میں دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس میں خود مختار ہے۔ اس لیے بہت ساری کمپنیاں جو پانی کو فلٹر وغیرہ کر کے بوتلوں میں بھر کر بیچتی ہیں، فروخت کرتی ہیں، شرعاً ان کا یہ عمل جائز ہے، مگر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ان کو حکومتی اجازت نامہ حاصل ہو، اور اسی طرح سے صحت کی حفاظت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کی، ان نیموں کی رعایت کر کے وہ اس پانی کو بیچیں تو ان کے لیے جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہ دھیان رہے کہ اس کی آڑ میں کسی کی صحت سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور حکومتی اجازت نامے کے بغیر اس کام کو کرنا یہ بھی شرعاً بالکل غلط ہے، شرعاً پھر اس کو بیچنا ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دونوں ہی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اگر پانی بیچنا چاہتے ہیں تو پانی بیچ سکتے ہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی، اور آپ ان باتوں سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر یہ تو شرعی احکام ہیں، یہ تو شرعی مسائل ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علماء کرام نے فرمائی ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو آپ مانیں یا نہ مانیں، اس میں بتلانے والے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ماننے اور نہ ماننے میں آپ خود مختار ہیں، آپ جیسے چاہے کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس سلسلے میں ہماری طرف سے آزاد ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی تمام ہی جائز تمناؤں کو اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کو وہ دے جو آپ کے لیے بہتر ہو اور مناسب ہو۔ اللہ رب العزت ہماری تمام ہی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اسی طرح سے ایک دوسرے سے دین سیکھتے رہیں اور ایک دوسرے کو دین سکھاتے رہیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.